وہ 6 مہینے کی ٹریننگ کے بعد واپس آیا تھا۔ اس کا ارادہ بابا جان کو سرپرائز دینے کا تھا، لیکن جیسے ہی حویلی کے پچھلے حصے سے وہ اندر داخل ہوا، وہ کسی سے بری طرح سے ٹکرا گیا۔ حوریہ نے جب وہاں پر ایک اجنبی شخص کو دیکھا تو وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ اگلے ہی لمحے سمر نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کو دبا دیا تھا۔ چور چور! وہ ابھی بھی بولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی آواز گھٹ گئی تھی۔ اگر مزید تمہاری آواز آئی تو ابھی اور اسی وقت یہی پر قبر بنا کر تمہیں زندہ دفن کر دوں گا۔ وہ اس قدر خوفناک انداز میں بولا تھا کہ وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ اس کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ وہ تو یہاں سے باہر بھاگنے کا ارادہ رکھتی تھی، کیونکہ اپنے کزنوں کے ساتھ اس نے کنسرٹ پر جانا تھا۔ حویلی کے سارے بڑے اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے کے لیے جا چکے تھے۔ صرف خروش زمان صاحب ہی تھے جو لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے ان سے نظریں بچا کر وہاں سے نکلی تھی اور اب یہاں پر آ کر پھنس گئی تھی۔ دیکھو چور، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا، بلکہ میں تو اس گھر کی معمولی سی نوکرانی ہوں۔ یہ سن کر سمر نے ایک نظر اس کے گلے میں موجود سونے کی چین پر ڈالی جو دور سے ہی چمک رہی تھی۔ اس کی نظروں کے زاویے کو محسوس کرتے ہوئے اس نے فوراً ہی اپنی گردن پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ یہ تو میری مالکن نے مجھے دی تھی۔ تمہارے حویلی کی مالکن تو بہت ہی اچھی ہے۔ جی، وہ بہت ہی کھلے دل کی مالک ہے۔ وہ اکثر ہی مجھے اپنی چیزیں دیتی رہتی ہے۔ وہ چور، جی میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ مجھے جانے دے، اس نے پھر سے اپنی پھلکیں چپکتے ہوئے کہا تھا، جبکہ سمر کی نظر اس کے قدموں پر جمی ہوئی تھی جو آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف ہٹ رہے تھے۔ جب اسے احساس ہو گیا کہ وہ وہاں سے بھاگنے لگی ہے تو اس نے دوبارہ سے حوریہ کے بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ اب کی بار وہ اس کے سینے سے جا لگے تھے۔ اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ ہائے اللہ، مار ڈالا! وہ چلاتے ہوئے بولے۔ شور کی آواز سن کر وہاں پر گھر کے باقی سب افراد بھی جمع ہو گئے تھے۔ جیسے ہی سمر کا چہرہ روشنی میں آیا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا سب سے بڑا کزن، حویلی کا بڑا بیٹا اور گاؤں کا سردار سمر تھا، جس پر اسے رشک بھی تھا۔ وہ اس کی پرسنالٹی سے بہت زیادہ متاثر تھی۔ اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر وہ اسی کی ہی تعریفیں کرتے رہتے تھے۔ اس کی ساری سہیلیاں بھی اس کی تعریفیں سن سن کر سمر سے ملنے کی شوقین تھی، مگر وہ ہر کسی کو ٹال دیتی تھی۔ ارے سمر! سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ گھر کے لوگوں سے ملنے لگا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے سائڈ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ نے یہ نوکرانی کب رکھی؟ پچھلی بار جب میں آیا تھا تب تو ایسی کوئی نوکرانی نہیں تھی، سمر نے اس کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ وہ نگاہیں چرانے لگی تھی۔ وہ دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ خدا کا شکر ہے اس نے حویلی والوں کی برائی نہیں کی تھی، خاص طور پر سمر کی ماں کی۔ اسے اپنی تائی جان بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ جب بھی انہیں دیکھتی تھی تو اس کا خون غصے سے کھولنے لگتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے تائی جان ہر کسی کو ہی جج کرتی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے جا رہی ہوں، مگر مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کہیں اور ہی جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ یہ سن کر اس کے قدم اپنی جگہ پر جم گئے تھے۔ اس نے اپنے چہرے کو نارمل کرنے کی کوشش کی، مگر یہ اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی کہ جو کچھ وہ محسوس کرتی تھی وہ اس کے چہرے پر عیاں ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی اس کا چہرہ ایک دم ہی سیاہ پڑ گیا تھا۔ زمان بھائی کو تو جیسے موقع کی تلاش تھی۔ کہاں پر جا رہی تھی تم؟ انہوں نے رعبدار انداز میں اس سے سوال کیا۔ میں تو کہیں بھی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کی کہ اس کا چھوٹا کزن بول پڑا، جو کہ 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور اس کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے بھی جاتا تھا، مگر وہ بچوں کو حد سے زیادہ مارتی تھی، انہیں دھو کر رکھ دیتی تھی اور پھر بعد میں ایک چاکلیٹ دے کر چپ کروا دیتی تھی۔ آج ہی اس کے کزن کو اس کے ہاتھوں مار پڑی تھی۔ وہ کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھا۔ میں نے باجی کو باتیں کرتے ہوئے سنا تھا۔ باجی فاروق بھائی کے ساتھ کنسرٹ پر جا رہی تھی۔
یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ بم تھا جو کہ اس کے سر کے اوپر آ کر گرا تھا۔ شہروز کے بچے، رکو تو، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ وہ اس کو مارنے کے لیے اس کی طرف بھاگی تھی، مگر اس کی ماں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے بیچ میں ہی روک دیا تھا۔ کہاں پر ہے فاروق؟ اس کو بلاؤ، پہلے میں اس کی کلاس لیتا ہوں۔ زمان نے اپنے گارڈ کو کہا تو وہ حویلی سے باہر نکل گیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد فاروق کے ساتھ باقی سب کزنز بھی حویلی میں موجود تھے اور اس کو گھورتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وہ برے برے منہ بناتی رہی۔ اس نے فوراً سے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا اور قسم کھاتے ہوئے اشارہ کیا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ سب کچھ شہروز نے کیا ہے، مگر وہ کہاں اس کی باتوں میں آنے والے تھے۔ انہیں تو اس چیز کا دکھ تھا کہ ان کی کزن نے ان کو پنسوا دیا تھا۔ تایا جان نے سب لوگوں کی ڈیٹیل سے کلاس لی تھی اور ان کو اچھی خاصی ڈانٹ پلائی تھی۔ وہ جب کمرے میں جانے لگی تو اچانک ہی اس کی نظر شہروز پر پڑی۔ رکو تم، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھی ہی تھی کہ وہ بھاگتے ہوئے گیلری میں گھس گیا تھا، جبکہ وہ ایک بار پھر سے اس دشمن جان سے ٹکراتے ٹکراتے بچی جو کہ آرمی کی یونیفارم میں ملبوس تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، مضبوط چوڑا سینہ، وہ بلا شبہ کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ وہ میجر سمر جو کہ حد سے زیادہ مغرور شخصیت کا مالک تھا، اپنی دنیا میں رہنا پسند کرتا تھا اور کسی بھی شخص کو اپنی دنیا میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ اسے اس چھوٹی سی لڑکی کی ذات میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کیا کر رہی ہو اب یہاں پر؟ اور اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہی تھی؟ کیا اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے؟ وہ اس کو غصے سے گھورتا ہوا بولا۔ آپ کو اس سب سے کیا مطلب ہے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اور یہ مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ اس کی آواز تھوڑی سی اونچی ہو گئی تھی۔ خوریا کو جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ آئی ایم سوری۔ 3 جادوئی لفظ ادا کر کے وہ وہاں سے رفو چکر ہو گئی تھی۔ ان کو تو میں اب اچھے طریقے سے سبق سکھاؤں گی۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس سے پنگا لیا ہے۔ اپنی دونوں آستینیں اوپر چڑھاتے ہوئے وہ اس وقت اپنے آپ کو قبر سنگھ تصور کر رہی تھی، جبکہ حقیقت میں وہ کنویں کی مینڈک کھاتی جو آج تک کبھی کنویں سے باہر تک نہیں نکلی تھی، اور ذرا سی عجیب آواز سن کر فوراً سے کنویں میں جا کر چھپ جاتی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے سمر کی برائیاں شروع کر دی۔ خیر تو ہے؟ کل تک تو تم اس کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا رہی تھی۔ کل تک تو تم اس کو دعاؤں میں بھی مانگ رہے تھے۔ توبہ استغفار۔ اس نے فوراً سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اس کو دعاؤں میں مانگنے سے چاہے کہ میں دعائیں مانگنا ہی چھوڑ دوں۔ توبہ، یہ کس طرح کی باتیں کرتی ہو؟ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو یار، قسم سے میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ انسان سر پھرا پاگل اور نفسیاتی ہے، اور ایسا کیوں لگ رہا ہے تمہیں؟ اس نے میری عزت افزائی کروائی ہے، وہ بھی تایا جان کے ہاتھوں۔ تمہیں پتہ ہے اس کی وجہ سے باقی سب کزن بھی مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ میں نے پکڑے جانے پر ان کی شکایت لگائی تھی، حالانکہ یہ سب کچھ اس شیروز کے بچے نے کیا ہے۔ کل اس کو میرے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے آنے دو، میں تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی۔ تم جیسے ہی وہ چڑیلے ہوتی ہے جن کی بابت عورتیں اپنے بچوں کو ڈراتی ہے کہ سو جاؤ ورنہ چڑیل آنٹی آ کے تمہارا خون پی جائے گی۔ وہ اس کو تسلی دینے کے بجائے اس کو مزید غصہ دلا رہے تھے۔ تم سے تو بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کبھی بھی تم نے میرا ساتھ نہیں دیا ہے، ہمیشہ تم میرے خلاف ہی جاتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ پاؤں پر ٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اب مجھے خود ہی کچھ سوچنا پڑے گا اور اسے سمر سے خود ہی حساب لینا پڑے گا۔ یہ کوئی زیادہ ہی ہواؤں میں اڑنے لگا ہے۔ اس کو کیا لگتا ہے کہ اگر گھر کا بیٹا ہے اور میجر بن گیا ہے تو اپنی منمانی کرے گا؟ اگر وہ گھر کا بڑا بیٹا ہے تو میں بھی گھر کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی ہوں۔ میں بھی اب اس کو بتاتی ہوں کہ جتنی اس کی چلتی ہے اتنی ہی میری چلتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں اس سے بدلہ لینے کا منصوبہ بنا رہی تھی، اور پھر اچانک ہی اس کے لبوں پر ایک شیطانی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ موصوف کو صفائی کا بہت شوق ہے، تو کیوں نہ کل ان کے کمرے کی صفائی کی جائے اور موصوف کو خوش کیا جائے۔
اس کی آنکھوں میں بھی شرارت چمک رہی تھی۔ اس کو اس انداز میں مسکراتا ہوا دیکھ کر ولید کے ذہن میں کچھ کھٹکنے لگا۔ کہیں تم میجر سمر صاحب سے بدلہ لینے کا ارادہ تو نہیں رکھتی ہو؟ ارے کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ کیا میں تمہیں ایسی لگتی ہوں؟ تم مجھے اس سے بھی زیادہ خطرناک لگتی ہو۔ خدا کا شکر ہے کہ میں تمہارے اونچے ہتھ کنڈوں سے بچا ہوا ہوں۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ تم میرے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے۔ جس دن تم نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرنے کے بارے میں سوچا، پھر سمجھ لینا کہ وہ دن تمہاری خوشی کا آخری دن ہوگا۔ وہ اس کو دھمکیاں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ تعصب سے نفی میں سر ہلانے لگا تھا۔ اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگلی صبح بہت ہی روشن تھی۔ سمر نے جیسے ہی کروٹ بدلی، سامنے کا منظر دیکھ کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ کوئی اس کے سوتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کی نیند کچی تھی، ذرا سے کھٹکے پر اس کی آنکھ کھل جاتی تھی، مگر کل وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے کب وہ سویا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے ابھی تک اپنا یونیفارم بھی تبدیل نہیں کیا تھا، بس شوز ہی اتارے تھے۔ کمرے کی حالت دیکھتا ہوا وہ حیرانگی سے اپنے بیڈ پر اٹھ بیٹھا۔ اس کی پرفیومز بکھری ہوئی تھی اور اس کے شیشے پر بھی لپسٹک سے مختلف تصویریں بنائی گئی تھی۔ اس کی کبٹ کے سارے کپڑے زمین پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے قریب ہی ایک گھڑی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے وہ گھڑی اپنی مٹھی میں اٹھا لی، جو کسی اور کی نہیں بلکہ اس کے کزن شیروز کی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں دادی جان، میں ان کے کمرے میں نہیں گیا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں جانتا کہ میری گھڑی وہاں پر کیسے پہنچ گئی۔ وہ اس وقت باہر کٹہرے میں کھڑا تھا۔ سارے بڑے اسی سے سوال جواب کر رہے تھے، جبکہ وہ منہ بسورتے ہوئے سب کے سوالوں کے جوابات دے رہا تھا۔ مجھ پر باجی نے الزام لگایا ہے، یہ سب کچھ باجی نے کیا ہے۔ توبہ کرو اور تھوڑی سی شرم اور حیا بھی کر لو۔ میں تمہاری ٹیوٹر ہونے کے ساتھ ساتھ تمہاری بڑی بہن بھی ہوں۔ تم مجھ پر ایسا الزام کیسے لگا سکتے ہو؟ وہ سیب سے انصاف کرتے ہوئے بولی تھی، حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ میں اپنی لپسٹک ضائع نہیں کرتی۔ یہ سن کر وہ چونک گیا تھا۔ سمر نے اس کو مشکوک نظروں سے گھورا۔ مگر میں نے تو ابھی تک تمہیں بتایا ہی نہیں کہ میرے کمرے میں لپسٹک سے بھی نقش و نگار بنائے گئے تھے۔ یہ سن کر اسے کانسی شروع ہو گئی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا اور پھر مضبوط لہجے میں بولی، میں نے خود آپ کے کمرے میں جا کر چیک کیا تھا۔ اچھا امی، میں چلتی ہوں، میں اکیڈمی سے لیٹ ہو رہی ہوں، کوشش کروں گی کہ جلدی واپس آ جاؤں۔ اس نے وہاں سے فرار اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا، ورنہ کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ تھوڑی ہی دیر تک وہ اصل مجرم تک پہنچ جاتا۔ سب لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ سمر گھٹنوں کے بل شہروز کے سامنے جھکا تھا۔ کیا تم نے واقعی ایسا نہیں کیا؟ نہیں بھائی، آپ جانتے ہیں کہ آپ میرے آئیڈیل ہیں اور میں اپنے آئیڈیل کے ساتھ کیسے اتنی بڑی زیادتی کر سکتا ہوں۔ میں قسم اٹھا کر بھی یہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ سب کچھ حوریہ باجی نے کیا ہوگا۔ کل وہ آپ کو بہت ہی بری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے بھی پسند نہیں کرتی ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تمہیں پسند کرتی ہے، بس اس میں تھوڑا سا بچپنا ہے۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا وہ اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کرنے لگا۔ اس کے کمرے کو ملازمہ نے صاف کر دیا تھا، مگر اس کی قیمتی پرفیومز پر ٹوٹ گئی تھی اور اس کے کپڑے بھی خراب ہو چکے تھے۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما اور اس لڑکی کو تھوڑی سی عقل عطا فرما۔ اس لڑکی کے ساتھ میری شادی ہو گئی، میری تو زندگی ہی خراب ہو جائے گی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے رب سے فریاد کر رہا تھا۔ کل رات ہی دادی نے اسے حوریہ کے بارے میں بات کی تھی۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو، میں اس لڑکی کو اپنی بیوی نہیں بناؤں گا۔ وہ لڑکی تو مجھے تگنی کا ناچ نچا دے گی۔ اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بے ساختہ کہا تھا، میں مانتی ہوں کہ وہ تھوڑی سی کم عقل ہے اور نادان بھی ہے، مگر تم یہ بھی تو دیکھو کہ وہ کس طرح کے ماحول میں پروان چڑھی ہے۔ دادی جان، وہ اسی ماحول میں پروان چڑھی ہے جس ماحول میں ہم لوگ پروان چڑھے ہیں۔ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اسے کچھ زیادہ ہی چھوڑتی ہوئی ہے۔
آپ لوگوں نے اسے کچھ زیادہ ہی اپنے سر پر چڑھا دیا ہے۔ لڑکیوں کو اتنی آزادی نہیں دی جانی چاہیے کہ وہ اپنی باؤنڈریز ہی بھول جائے۔ لڑکوں سے اس کی دوستی ہے، لڑکوں جیسے ہی وہ ڈریسنگ کرتی ہے، کسی سے بات کرنے کی اس کو تمیز نہیں ہے، بچوں کی طرح ہر وقت اس کا ذہن کسی نہ کسی شرارت میں الجھن رہتا ہے۔ جس عمر میں لوگوں کو اپنے کیریئر کی ٹینشن ہوتی ہے، اس عمر میں وہ دوسروں کو بے وقوف بنا کر خوشی محسوس کرتی ہے۔ آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی عورت نارمل ہو سکتی ہے؟ اب تم زیادتی کر رہے ہو دادی جان۔ میں زیادتی نہیں کر رہا ہوں، میں بس آپ سے حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، مگر میں آپ سے یہ بھی صاف الفاظ میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ میں اس لڑکی سے کسی بھی صورت نکاح نہیں کروں گا۔ مجھے نکاح ایک میچور لڑکی چاہیے، مجھے نکاح میں ایک میچور لڑکی چاہیے جو سمجھدار ہو، جو گھر سنبھالنا جانتی ہو، نہ کہ اس بے وقوف لڑکی کی طرح جسے صرف اور صرف کھانے پینے اور سونے سے غرض ہو۔ اس نے دادی جان کو انکار تو کر دیا تھا، مگر اب اسے یہ بھی لگ رہا تھا کہ اس نے دادی جان کا دل دکھا دیا ہے۔ اوف اللہ، یہ زندگی بھی کتنی مشکل ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میری زندگی ہمیشہ ہی اپنے گھر کے بڑے بزرگوں کو خوش کرنے میں وقف ہو جائے گی۔ اپنا سر جھٹکتا ہوا وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس رات وہ لان میں بیٹا اپنا کام کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے بابا کے آفس کا کچھ کام تھا جسے وہ دیکھ رہا تھا۔ اسے بزنس میں بھی بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ اگر وہ بزنس کی دنیا میں داخل ہو جاتا تو شاید دنیا کا سب سے کامیاب ترین بزنس مین بن جاتا، کیونکہ اس معاملے میں اس کا دماغ بہت زیادہ چلتا تھا، مگر اسے اپنے ملک کی حفاظت کرنے کا شوق تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ اس کے کان چکنا ہو گئے تھے۔ اس نے آنکھیں ترچھی کر کے دائیں جانب دیکھا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی تھی۔ جس چیز کا اسے شک تھا وہی ہوا تھا۔ وہاں پر محترمہ حوریہ صاحبہ ہی کھڑی تھی۔ تقریباً 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اسے اپنے کزن کی چیخوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس کی کزن اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا وہاں پر گیا جہاں پر اس کی کزن زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کی سانس بری طرح سے پھولی ہوئی تھی، جبکہ اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ کیا ہوا ہے اس کو؟ وہ تیزی سے اس کے پاس گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں مسلنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے حوریہ سے سوال کیا تھا جس نے اپنے ہاتھوں میں ایک ڈراؤنا ماسک اٹھایا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر پہلے اسی ماسک کی مدد سے اس نے نور کو ڈرایا تھا، مگر اس کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس حد تک خوفزدہ ہو جائے گی۔ اس کی سانسیں ہی رکنے لگی۔ اگر اس کو کچھ ہوا تو میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینکوں گا۔ وہ اس کو دھمکی دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ حویلی کے باقی لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی حوریہ کو بہت ڈانٹا تھا کہ بس کر جاؤ اور ختم کر دو یہ حرکتیں، تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو۔ دادی جان نے اسی وقت ہی فیصلہ سنا دیا تھا کہ میں حوریہ کا نکاح اگلے ہی ہفتے سمر سے کروں گی۔ اس کے سر پر تھوڑی سی ذمہ داری ہے تو اس کا بھی دماغ ٹھکانے پر آ جائے۔ اماں جان، آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ آپ سمر کو دیکھے اور حوریہ کو دیکھے، دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی گزارا نہیں کر پائیں گے۔ تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کو ڈانٹتے ہوئے کہا تھا۔ حوریہ کے ماں باپ زندہ نہیں ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کی زندگی کا فیصلہ کروں۔ کیا تمہیں میرے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے حوریہ کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ سمر خود ہی انکار کر دے گا، کیونکہ سمر اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ حیرت کا جھٹکا محترمہ کو اس وقت لگا تھا جب سمر نے اس رشتے کے لیے حامی بھر دی تھی۔ یا میرے اللہ، اس جلاد کے ساتھ میری شادی ہو گئی، ہائے میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ اف اللہ، یہ تو بہت ہی کڑوس ہے، یہ تو مسکراتا بھی نہیں ہے، نہ ہی ہنسی مذاق کرتا ہے۔ بھلا ایک سیریس انسان کے ساتھ میرا کیسے گزارا ہوگا؟ اسی سے شادی کرنے سے چاہے کہ میں ICU میں ہی بے ہوش پڑی رہوں یا پھر کسی قومے کی پیشنٹ سے باتیں کرنا شروع کر دوں۔ وہ پوری حویلی کے چکر کاٹ چکی تھی،
مگر اس کی انزائٹی اور بے چینی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بس کر جاؤ، یوں اپنی ٹانگوں پر ظلم کر رہی ہو۔ ظلم ٹانگوں پر نہیں بلکہ میرے اوپر ہو رہا ہے۔ اس کے کہنے پر سونیا اس کو معنی خیز انداز میں دیکھنے لگی تو اس نے ایک زوردار مکہ اس کی کمر پر جڑ دیا۔ اوف، مار دیا مجھے۔ شکر تھا کہ اس کی بیمار کزن کو ہوش آ گیا تھا۔ اس نے اپنے کزن سے معافی بھی مانگ لی تھی اور اس کے بعد اس نے توبہ کر لی تھی کہ وہ دوبارہ کسی کو بھی ڈرانے کی کوشش نہیں کرے گی۔ گھر میں اس کے نکاح کی تیاریاں بھی زور و شور سے ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بہت سارے لوگ اس نکاح پر راضی نہیں ہیں۔ وہ خود بھی راضی نہیں تھی۔ وہ خود بھی سمر صاحب سے بہت دور چلے جانا چاہتی تھی کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے، اور جہاں تک اس کے گولز کا سوال تھا وہ تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے تھے۔ اس دن وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی جبکہ وہ لان میں ٹہل رہا تھا۔ وہ اس کو غور سے دیکھنے لگی جو کہ اس کے خوابوں کا شہزادہ بھی تھا، اور کسی زمانے میں اس نے اسے شادی کے خواب بھی دیکھے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس سے عمر میں 8 سال بڑا ہے۔ مگر یہ سب کچھ اس کے ماضی کی خواہشات میں سے تھا۔ اب اس کی خواہشات ہی اکثر تبدیل ہو گئے تھے جب سے اس نے یہ سنا تھا کہ اس کی زندگی میں پہلے سے ہی کوئی عورت موجود ہے جسے وہ بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ اگر واقعی کوئی اور عورت ہے تو وہ مجھ سے نکاح کیوں کر رہے ہیں؟ کہیں وہ دادی جان کی وجہ سے مجبور تو نہیں ہو گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مرد کبھی بھی مجبور نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر مرد چاہے تو اپنی پسندیدہ عورت کو حاصل کر کے رہتا ہے، اور اگر چاہے تو چھوڑ بھی دیتا ہے۔ وہ خود ہی سوال کر رہی تھی اور خود ہی جواب دے رہی تھی۔ جب اس کا دل باری ہونے لگا تو اس نے اس شخص سے اپنی نگاہیں ہٹا لی تھی۔ تب میجر سمر نے اس کو دیکھا تھا۔ کم عقل، نادان لڑکی، یہ کہہ کر وہ دھیمے سے مسکرا دیا تھا۔ اس کے دل کی حالت تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے جو لڑکی اسے شدید زہر لگتی تھی، اب نہ جانے کیوں اس لڑکی کے لیے اس کے دل میں جذبات پیدا ہونے لگے تھے۔ شاید یہ ان دونوں کے رشتے کی بدلنے کا نتیجہ تھا۔ وہ عروسی جوڑے میں ملبوس بٹ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر تھی۔ اپنی دھڑکنیں اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ یا میرے اللہ، میں اتنی کنفیوز کیوں ہو رہی ہوں؟ اس نے اپنی ہتھیلی کو بے چینی سے مسلتے ہوئے کہا اور پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بھاگ بھاگ کر آئی ہو۔ اوف اللہ جی، میں کیوں اس کے بارے میں اتنا زیادہ سوچ رہی ہوں؟ میں کیوں سے اتنا ڈر رہی ہوں؟ کمرے پر جیسے ہی دستک ہوئی وہ اپنا سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ جب وہ کمرے میں گیا تو اس کا انداز دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا، کیونکہ وہ اس طرح سے سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی کہ اگر مزید ذرا سی نیچے جھکتی تو اس کا سر بٹ سے ٹکرا جاتا۔ کیا ہو گیا ہے لڑکی؟ ذرا سی گردن اٹھا لو ورنہ سجدے میں گر جاؤ گی، وہ اس پر طنز کرتے ہوئے بولا۔ اس نے اپنا سر ذرا سا اٹھایا تھا اور خالی خالی نظروں سے اس دشمن جان کو دیکھا تھا۔ سب سہیلیوں نے اس کی بہت تعریف کی تھی کہ تم آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری معلوم ہو رہی ہو، وہ تمہیں دیکھتا رہ جائے گا۔ دادی جان بھی اس کی بار بار نظر اتار رہی تھی اور ہر نوکرانی کو اس کے سر کا صدقہ دے رہی تھی۔ پہلے فیصلہ کیا گیا تھا کہ صرف اس کا نکاح ہوگا، لیکن نکاح کے ان وقت سمر نے کہا تھا کہ میں رخصتی بھی کروانا چاہتا ہوں، اور یہ بھی اس کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ آخر یہ انسان کیا کرنا چاہتا ہے؟ یہ خیال آتے ہی وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ کیا آپ ساری رات یہیں پر ہی بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ وہ کاٹدار لہجے میں بولا۔ کیا آپ میری تعریف نہیں کریں گے؟ کس لیے؟ وہ سوالیہ انداز میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ تمہارا یہ چہرہ میں نے 1000 بار دیکھا ہوا ہے، مجھے تو کوئی خاص فرق معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ جلدی سے چینج کرو اور آ کر سونے کے لیے لیٹ جاؤ، میں بھی بہت زیادہ تک گیا ہوں۔ صبح مجھے کوئٹہ کے لیے نکلنا ہوگا اور تم بھی میرے ساتھ چل رہی ہو۔ رات کو سونے سے پہلے اپنی پیکنگ کر دینا، صرف چند ضروری چیزیں رکھنا، بڑا بیگ تیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مگر میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ میں تم سے پوچھ نہیں رہا بلکہ تمہیں بتا رہا ہوں۔ کیا میری باتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔
وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس کا گلا گھونٹ ڈالے، جو کہ کچھ زیادہ ہی ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ جب وہ واپس آیا تب بھی وہ اپنی جگہ پر ہی ساکت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے قریب گیا تو وہ پیچھے کی طرف کھسکنے لگی۔ کم از کم میری منہ دکھائی تو میرے حوالے کر دے۔ صبح جب لڑکیاں مجھ سے پوچھے گی تو میں انہیں کیا بتاؤں گی؟ بتا دینا کہ تمہاری اس شکل پر تمہارے شوہر نے تمہیں منہ دکھائی نہیں دی۔ وہ دوبارہ سے طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ اب کے بعد اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی تھی اور اس کا دل بھی لرزنے لگا تھا۔ آخر کوئی شخص اس قدر کڑوا کیسے بول سکتا ہے؟ وہ بھی اپنی نئی نویلی دلہن سے، وہ بھی شادی کی پہلی رات۔ میری تو قسمت بھی خراب ہے جو میری اس انسان سے شادی ہو گئی۔ وہ اس کو کوستی ہوئی واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلی گئی تھی، اور پھر اس رات محترم نے نہ صرف اس سے اپنا کچھ سوٹ پریس کروائے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی ساری پیکنگ بھی اسی سے ہی کروائی تھی۔ خود اس نے ایک بہت بڑا بیگ تیار کروایا تھا، جبکہ اس کو صرف چند کپڑے ہی رکھنے کے لیے کہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں ایک ٹیڈی بیئر دیکھ کر وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ میرا چنٹو ہے، اس نے پرجوش انداز میں جواب دیا تھا۔ اس کو بھی یہیں پر چھوڑ دو، مگر مجھے اس کے بغیر نیند نہیں آتی ہے، اس نے احتجاج کیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں کے مفہوم کو سمجھتی ہوئی وہ نگاہیں جھکانے پر مجبور ہو گئے تھے، اور پھر اپنے سب سے فیورٹ ٹیڈی بیئر کو اس نے حویلی میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ رات اس نے صوفے پر ہی گزاری تھی۔ وہ خود اپنی مرضی سے وہاں پر جا کر لیٹی تھی۔ محترم نے بھی اسے بیڈ پر آنے کی دعوت نہیں دی تھی۔ یا میرے اللہ، میری ساری زندگی اس انسان کے ساتھ کیسے گزرے گی؟ وہ انہی سوچوں میں ہی مگن تھی کہ محترم کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اپنی دل سے ہر طرح کی غلط فہمی نکال دینا۔ میں تمہیں یہاں پر اپنی بیوی بنا کر نہیں لایا ہوں۔ یہ شادی میں نے صرف اور صرف دادی جان کے کہنے پر کی ہے۔ تو کیا مجھے چھوڑ دیں گے؟ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ آف کورس ایسا ہی کروں گا، کیونکہ تم جیسی بے وقوف لڑکی کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے۔ اگر آپ نے مجھے چھوڑنا ہی تھا تو مجھے اپنایا کیوں؟ وہ چیختے ہوئے بولی تھی۔ اپنی آواز نیچے رکھو۔ مجھے اونچی آواز میں بحث کرتی ہوئی عورتیں ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی ہے۔ اب مجھے دوبارہ سے تمہاری آواز سنائی نہ دے، میں بہت زیادہ تکا ہوا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ چکا تھا، جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کی پشت کو گھورے جا رہی تھی۔ دھتکارے جانے کا درد کس قدر شدید ہوتا ہے یہ کوئی اس سے پوچھتا۔ حوریہ کا من کر رہا تھا کہ وہ یہاں سے غائب ہو جائے، اس مرد کی دسترس سے بہت دور چلی جائے جو مرد اس کی قدر کرنا ہی نہیں جانتا تھا۔ صبح وہ دونوں حویلی سے باہر نکل رہے تھے کہ دادی جان نے سمر کو پکارا اور اسے اپنے ساتھ اچلنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ میں 2 سونے کی قیمتی کنگن دیکھے۔ یہ تمہارے دادا نے مجھے دیے تھے، میں رات کے وقت تمہیں دینا بھول گئی تھی، تم اسے اس کی منہ دکھائی کا تحفہ دے دینا۔ دادی جان، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کس قدر لاپرواہ ہے۔ وہ یہ کنگن گم کر دے گی اور آپ کو بہت دکھ ہوگا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ اتنی بھی لاپرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے فوراً اسے اپنی پوتی کی سائیڈ لی تھی۔ اور سمر، میری ایک اور بات یاد رکھنا، اس کی آنکھ میں کبھی بھی آنسو مت آنے دینا۔ وہ میری بہت ہی لاڈلی بچی ہے، میں اسے بہت محبت کرتی ہوں۔ جب بھی تمہیں اس پر غصہ آئے تو تم اس سے دور ہو جانا، کبھی بھی اس کو تکلیف نہ پہنچانا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اس نے فوراً سے اپنی دادی جان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ کیا کر رہی ہے آپ؟ کیوں مجھے شرمندہ کر رہی ہے؟ میں جانتی ہوں میرے بچے کی شادی تم نے میری مرضی سے کی ہے۔ اب میں تم سے یہ بھی توقع رکھتی ہوں کہ تم یہ شادی مرتے دم تک نبھاؤ گی۔ میرے سر کی قسم اٹھا کر کہو کہ تم اسے کبھی بھی خود سے دور نہیں کرو گی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر دادی نے اسے کہنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ کیا تم نے دادی جان کو جا کر میری شکایت لگائی تھی؟ بالکل بھی نہیں، وہ فوراً ہی مکر گئی تھی۔ حالانکہ اس نے صبح سویرے ہی دادی جان کے پاس جا کر واویلا مچایا تھا کہ آپ نے کس قدر سخت دل انسان سے میرا نکاح کر دیا ہے۔
کبھی بھی یہ کوشش مت کرنا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہم دونوں تک ہی محدود رکھے۔ یہ بات تو تم نے بھی سنی ہوگی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور بیوی کا فرض ہوتا ہے کہ وہ مرد کے عیبوں پر پردہ ڈالے، پر آپ کا بھی تو فرض ہے کہ آپ میرے عیبوں پر پردہ ڈالیں، مگر آپ ہمیشہ ہی مجھے سب کے سامنے ذلیل کرتے رہتے ہیں۔ جہاں پر چند لوگ دیکھتے ہیں وہاں پر مجھے بے وقوف کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی آواز رن گئی تھی۔ کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میرے ماما بابا زندہ نہیں ہیں۔ میرے سر پر میرے بابا کا سایہ نہیں ہے۔ اگر میرے بابا کا سایہ ہوتا تو کبھی بھی مجھے کچھ نہ کہہ پاتا۔ یہ بات سمر کے دل کو جا کر لگی تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ وہ اس کے ساتھ اس کے آرمی والے اپارٹمنٹ میں آ چکی تھی۔ چلو صفائی شروع کرو، اس نے حکم دیا تو وہ خالی خالی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے فارسی نہیں بولی مگر میں نے کبھی کام نہیں کیا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا تمہیں جھاڑو لگانا بھی نہیں آتا؟ وہ معصومیہ سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ یا اللہ مجھے صبر عظیم عطا فرما، اگر آپ مجھے سکھائیں گے تو میں سیکھ جاؤں گی۔ کیا تمہیں میں کام والی ماسی ہی لگتی ہوں؟ وہ اس کو گھورتے ہوئے بولا۔ نہیں، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس یوں ہی کہہ رہی تھی۔ وہ اصل میں آپ آرمی میں کام کرتے ہیں، وہ کور کرنے کی ناکام کوششیں کر رہی تھی۔ اس نے صفائی کے لیے ایک عورت کو بلایا تھا، وہ گھر کی صفائی کر کے وہاں سے جا چکی تھی۔ کھانا بنانا تو تمہیں آتا ہی ہوگا، چلو اب مزیدار سا کھانا بناؤ، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ بات سنیں، مجھے کھانا بنانا بھی نہیں آتا۔ مجرموں کی طرح اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے وہ گردن جھکا گئی تھی۔ یوٹیوب چلانی تو آتی ہے نا؟ وہاں پر تو ہر وقت ہی ولاگز دیتی رہتی ہو۔ یوٹیوب کھولو اور وہاں پر چکن کڑھائی بنانے کی ترکیب دیکھو۔ میں تمہیں ذرا سامان لا کر دیتا ہوں اور پھر اسی ترکیب کے مطابق ہی تم کھانا بناؤ گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی مشکل کام ہے۔ حوریہ کو لگ رہا تھا کہ وہ ابھی بھی ملازمہ کو حکم دے گا اور وہ ان دونوں کے لیے کھانا بنا دے گی، مگر یہاں پر تو ان کے شوہر محترم نے ان کو آپشن دے دیا تھا۔ وہ اس وقت بڑی دلجمی سے یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ اگر اتنی ہی دلجمی سے وہ اپنی پڑھائی میں دلچسپی لے لیتی تو شاید ابھی اس کا داخلہ شہر کے سب سے بڑی یونیورسٹی میں ہو چکا ہوتا۔ تھوڑی ہی دیر میں جب سمر کو پیاز جلنے کی بو آئی تو وہ تیزی سے بھاگتا ہوا کچن میں گیا، جہاں پر وہ موبائل میں گھسی ہوئی تھی اور اپنی فرینڈز کو میسیجز کیے جا رہی تھی، جبکہ چھولے پر موجود ہانڈی جل چکی تھی۔ اس نے حوریہ کے ہاتھ سے موبائل چھینا اور اس کو دیوار کے ساتھ مار کر توڑ دیا۔ وہ پوری طرح سے کانپ اٹھی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ دشمن جان وہاں پر آ جائے گا۔ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ اس طرح کی لاپرواہی نہ کیا کرو۔ اچانک ہی اس کی نظر چولہے کی طرف اٹھی جہاں پر آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے جلدی سے وہ آگ بجھائی اور اب وہ مکمل طور پر چھوٹی سی لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اس کو کمرے میں لے کر گیا۔ مجھے اب تمہیں کون سی زبان میں سمجھانا پڑے گا کہ تم ایک 12 سال کی بچی نہیں بلکہ ایک میچور لڑکی ہو جس کی شادی ہو چکی ہے۔ دادی جان نے تو میری زندگی ہی برباد کر دی۔ تم سے شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی مجھے، اسی وقت ہی انکار کر دینا چاہیے تھا۔ یا میرے اللہ، کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ وہ اپنی پیشانی کو بے چینی سے مچلتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے بھی آپ سے شادی کرنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، میں بھی بس دادی جان کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھی، اس نے چلاتے ہوئے کہا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس چھوٹی سی لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر دبوچا اور اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب لاتے ہوئے کہا، مجھ سے عزت سے بات کرو ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ آپ اور کر ہی کیا سکتے ہیں؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کی اوقات بھی کیا ہے؟ آپ صرف اپنے طاقت کے بھل بوتے پر مجھے تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی ہے۔ پہلے تو وہ آنکھیں پھیلائے اس کی باتیں سنتا رہا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اسے غصے سے بٹ پر جھٹکتے ہوئے بولا، سب سے پہلا حق جو میں تم پر وہ تو میں آج وصول کر کے ہی رہوں گا، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم کچھ زیادہ ہی ہواؤں میں اڑنے لگی ہو۔
یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کو دونوں بازو سے پکڑ کر بیڈ کے ساتھ ٹکا دیا۔ وہ زور زور سے اپنا سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، مجھے زہر لگتے ہیں آپ کے وجود سے مجھے گھن محسوس ہوتی ہے۔ میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ آپ کے قریب آنا تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ وہ اس کے غضب کو ہوا دے چکی تھی، اور پھر اس رات نہ صرف اس نے اسے اپنا حق وصول کیا تھا بلکہ اس پر اپنے نام کی مہر بھی لگا دی کہ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ صوفے پر بیٹھی تھی اور سسک رہی تھی۔ یہ ڈرامے بازی ختم کرو اور اٹھو، میرے لیے ناشتہ بناؤ، وہ اس پر حکم چلاتے ہوئے بولا۔ آپ بہت برے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے دادی کے پاس واپس جانا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل اٹھانا چاہا مگر اس نے اس کی کلائی بیچ میں ہی پکڑ لی۔ تم حویلی میں کسی بھی شخص سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گی، نہ ہی کسی سے بات کرو گی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، آپ مجھے اس جگہ پر قید نہیں کر سکتے ہیں۔ میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہارے ساتھ جو چاہے وہ کر سکتا ہوں۔ آپ کو اسلام نے یہ حق نہیں دیا کہ آپ اپنی عورت کو تکلیف پہنچائیں، اور عورت کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اپنے شوہر کی عزت کرے۔ اگر عورت اپنی حد سے تجاوز کرے گی تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مرد کو بھی قدم اٹھانا پڑے گا۔ وہ اسے بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ اٹھو اور جاؤ، میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ وہ تیزی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی باہر چلی گئی، اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے اپنے پرانے روپوں میں واپس آ جاتا، جبکہ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر وہی بیڈ پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ گزرے ہوئے لمحات اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ اس نے واقعی غلط کیا تھا، اسے اس لڑکی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے تھی، مگر وہ کیا کرتا؟ ایک تو پہلے ہی اس کے اندر اس قدر وحشت بھری ہوئی تھی، اور اوپر سے وہ لڑکی مسلسل بدتمیزی کیے جا رہی تھی۔ وہ ہر چیز برداشت کر سکتا تھا مگر بدتمیزی نہیں۔ اسے زبان دراز عورتیں بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی ویسے ہی اس کی عزت کرے جتنی عزت وہ اپنی بیوی کی کرتا ہو۔ جب وہ باہر گیا تو وہ ناشتہ بنا چکی تھی۔ ایک بریڈ کو گرم کرنے کے بعد اس نے اس کے اوپر ذرا سی جیم لگا دی تھی۔ یہ کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے کہ میں بریڈ اور انڈا کھاتا ہوں۔ میں نے انڈا بنانے کی کوشش کی تھی، اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ انڈا جل گیا۔ کیا مطلب ہے جل گیا؟ تم نے کس طرح سے انڈا بنایا تھا؟ وہ اصل میں پتہ نہیں کیوں وہ فرائی پین کے ساتھ جا کر چپک گیا تھا۔ بعد میں محترم کو پتہ چلا کہ محترمہ نے تیل کے بغیر انڈا فرائی پین میں ڈال کر بنانے کی کوشش کی تھی۔ ذرا مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم نے کبھی کچن میں قدم نہیں رکھا؟ وہ بازو لپیٹ کر اس کے چہرے کو گھورتا ہوا بولا، تو وہ معصومیت سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے کچن میں جانے کا کبھی بھی کوئی شوق نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میری زندگی عذاب بنا رہی ہو تم۔ جب بھی انڈا فرائی کرتے ہیں تو تیل میں کرتے ہیں یا پھر گھی میں کرتے ہیں؟ تیل یا گھی کے بغیر تم کون سا انڈا فرائی کرنے چلی تھی؟ تعصب کا اظہار کرتا ہوا اس نے وہ بریڈ اٹھائی، مگر یہ کیا، وہ بریڈ خراب ہو چکی تھی۔ کیا تم نے خراب بریڈ کو گرم کیا ہے؟ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنا سر پیٹ ڈالے۔ اب کیا مجھے پہلے تمہیں گھر کے کام کاج سکھانے ہوں گے؟ میرے اللہ، کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ اس نے پاس میں ہی موجود ہوٹل سے دونوں کے لیے ناشتہ آرڈر کیا تھا۔ شام کے وقت جب وہ واپس آیا تو وہ کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ وہ بے چینی سے اس کو ہر جگہ پر تلاش کر رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ آج کل حالات ویسے بھی خراب تھے اور جس علاقے میں وہ موجود تھے اس علاقے میں سیکیورٹی تو موجود تھی، مگر اس کے باوجود وہ احتیاط کرتا تھا۔ اسے ہر جگہ پر تلاش کرنے کے بعد وہ وہاں سے باہر نکل گیا۔ سامنے ہی ایک چھوٹا سا پارک موجود تھا، وہ وہاں بچوں کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی، اپنے شوہر کو وہاں پر دیکھ کر وہ سہم گئی۔ اس کو ڈرتا ہوا دیکھ کر اسے خود پر غصہ آنے لگا تھا کہ آخر کیا ضرورت تھی اسے اس لڑکی کو اس قدر ڈرانے کی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اس کے پہلو میں ہی آ کر بیٹھ گیا تو وہ معصومیت سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ مجھے معاف کر دے، دراصل میرے پاس موبائل نہیں تھا اور گھر میں میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ میں بالکنی میں جا کر کھڑی ہوئی تو یہاں سے مجھے بچوں کی آوازیں سنائی دی، تو اسی لیے میں یہاں پر آ گئی۔ تم نے کوئی شرارت تو نہیں کی؟ وہ اس کے چہرے کو ٹٹولتے ہوئے بولا۔
میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں نے کوئی شرارت نہیں کی۔ اس نے اپنی گردن کو پکڑتے ہوئے تیزی سے قسم اٹھائی تھی۔ یہ دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرا دیا تھا۔ ویسے ہی لڑکی اتنی بری بھی نہیں تھی، بس اس لڑکی کو ٹرین کرنا تھا اور اس لڑکی کو سمجھانا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اسے کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا اور نہ ہی اس کو ڈانٹے گا، بلکہ اس کو پیار سے سمجھائے گا، سنبھالے گا۔ اب ساری زندگی تو ظاہر سی بات ہے اب اسے اس لڑکی کے ساتھ ہی گزارنی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے تھی کہ وہ اسے دادی کے انتقال کے فوراً بعد ہی چھوڑ دے گا۔ وہ دل ہی دل میں دادی کی لمبی عمر کی دعائیں کر رہی تھی۔ کم از کم اپنی جوانی تو وہ اپنے پسندیدہ شخص کے ساتھ ہی گزارنا چاہتے تھے۔ بڑھاپے میں جو کچھ ہونا تھا وہ بعد میں دیکھ لیتی۔ اس شخص نے اس کی مرضی کے خلاف اس کے قریب آنے کی جرت کی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنے دل کے قریب معلوم ہوتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ بچپن میں ہی اس نے اپنے ذہن میں اس کا عکس اس قدر مضبوط بنا لیا تھا کہ اب اتنا وقت گزرنے کے باوجود بھی وہ عکس مٹ نہیں رہا تھا۔ اس رات جب وہ اس کے ساتھ گھر واپس گئی تھی تو اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کو کھانا بنانا سکھایا تھا۔ نہ تو وہ اس کو ڈانٹ رہا تھا اور نہ ہی اس پر سختی کر رہا تھا، بلکہ بہت ہی پیار اور احتیاط سے اس کو کام کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ ان دونوں نے مل کر کوکنگ کی تھی۔ آج اس کا موڈ بھی بہت زیادہ خوشگوار تھا۔ آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، خیر تو ہے؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی سوال کر ڈالا، جبکہ دوسری طرف سمر کے لبوں پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ہاں، میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ میری گرل فرینڈ نے میرے ساتھ ڈیٹ پر جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ بات اس نے حوریہ کو تنگ کرنے کے لیے کہی تھی۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ حوریہ کس قدر چھوٹے دل کی مالک ہے اور ایک بہت بڑی اوور تھنکر بھی ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر وہ گھنٹوں سوچتی رہتی تھی اور پھر اس بات کا بہت بڑا بتنگڑ بنا لیتی تھی۔ تب تو وہ خاموش ہو گئی تھی، اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا اور دوبارہ سمر نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ اب وہ پہلے کتنا بے وقوف نہیں رہی تھی، بلکہ اچھی خاصی سمجھدار ہو گئی تھی۔ اس نے پورا گھر سنبھال لیا تھا، پہلے کی طرح وہ شرارتیں بھی نہیں کرتی تھی۔ دادو جان کی طبیعت حویلی میں بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ان سے ملنے کے لیے حویلی گئے تھے۔ دادی جان کو دیکھ کر اس کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ان کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دادی جان کے اس دنیا سے زیادہ جانے کا دکھ تو اسے اس چیز کا تھا کہ وہ سمر سے بھی الگ ہو جائے گی، اور پھر اس کی لاکھ دعاؤں کے باوجود دادی جان اس فانی دنیا سے کوچ کر گئی۔ سب سے زیادہ وہی رو رہی تھی۔ سمر نے اس کو اپنے سینے سے لگا کر خاموش کرنا چاہا تو وہ فوراً سے اس سے دور ہو گئی، کیونکہ وہ اس کی فرضی عنایت نہیں چاہتی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ باقی کی ساری زندگی اس نے اکیلے ہی گزارنی تھی۔ رات کے وقت جب سمر کمرے میں گیا تو وہ اپنا سامان پیک کرنے میں مصروف تھی۔ کہاں پر جا رہی ہو تم اور کس کی اجازت سے؟ میں خالہ جان کے گھر جا رہی ہوں، اس نے سرسری انداز میں جواب دیا تھا۔ کس خوشی میں؟ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ دادی جان کے انتقال کے فوراً بعد آپ مجھے طلاق دے دیں گے، اسی لیے میں نے اپنا بندوبست کر لیا ہے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ سمر نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو اپنی جانب موڑا تھا۔ اس میں پاگل پن والی کون سی بات ہے؟ میں تو وہی کر رہی ہوں جو کرنے کے لیے مجھے کہا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ سمر نے ایک جھٹکے سے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا، جبکہ وہ سسکنے لگی تھی۔ یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو کہ میں تمہیں کبھی خود سے دور کروں گا۔ تم میری بیوی ہو، میری محبت ہو، اور جب تک میری سانسیں چل رہی ہے میں تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا۔ آپ کی زندگی میں اور بھی لڑکیاں موجود ہیں اور آپ کی گرل فرینڈ بھی تو ہے۔ کس گرل فرینڈ کی بات کر رہی ہو؟ تم سے مذاق کر رہا تھا۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ تم میری باتوں کو اتنا سیریس لوگی تو خدا کی قسم کبھی بھی تمہیں نہ کہتا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس قدر سینسیٹیو ہو۔ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا، اور تم میری دادی جان کی ایک امانت ہو۔ میں بس اب تمہیں یہی ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ اس کے الفاظ سے سچائی جھلک رہی تھی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر سکون سے اپنی آنکھیں موند گئی۔ تو پیارے ریڈرز،
یہ تھی آج کی ناول. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے. پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.